السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ جو طریقے نماز اور ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے اس کے حوالے سے جو بتایا تو وہ ناف کے نیچے ہے۔ امام شافعی نے سینے پر، ایک امام کے نزدیک ہاتھ کھلا چھوڑنا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب صحیح ہے؟ ہاں سب صحیح ہے۔ کیا سب کا ثبوت حدیث سے؟ ہاں سب کا ثبوت حدیث سے۔ لیکن احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے میں اور اس سے مسئلے کو اخذ کرنے میں ان ائمہ کرام کا اجتہاد اپنے اعتبار سے ہے۔ انہیں وہ چیز زیادہ سمجھ میں آئی، دوسرے کو دوسری چیز سمجھ میں آئی، تیسرے کو تیسری چیز سمجھ میں آئی، تو ہے تینوں حق، چاروں حق۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام شافعی کے ماننے والے کو، امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے کو، امام مالک کے ماننے والے کو، امام اعظم کے ماننے والے کافر نہیں کہتے، بدعقیدہ نہیں کہتے۔ یہ چاروں ائمہ حق ہیں، لیکن ان کے استنباط کے حوالے سے ان کے اپنے اپنے طریقے ہیں۔ عقیدے کے اعتبار سے سب حق ہیں، لیکن طریقے کے اعتبار سے سب نے احادیث سے اپنے اپنے اعتبار سے طریقے اخذ کیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ صحابہ کی پوزیشن بھی ایسی تھی، بہت غور سے سنیے گا۔ صحابہ کی پوزیشن بھی ایسی ہی تھی۔ حضرت ابو بکر کو کیا کہتے ہیں؟ ان کا لقب کیا ہے؟ بولیے صدیق اکبر۔ حضرت عمر کا لقب کیا ہے؟ فاروق اعظم۔ حضرت عثمان کا لقب کیا ہے؟ حضرت علی کا لقب کیا ہے؟ اب آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، حضرت ابو بکر کا لقب صدیق مانی بہت زیادہ سچ بولنے والے، تو کیا حضرت عمر سچ نہیں بولتے تھے؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل تھے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے خطبہ رضویہ میں اعلیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو لقب، جو القاب انتخاب فرمائے وہ کیا ہے؟ وَعَلَىٰ أَعْدَلِ الْأَصْحَابِ مُزَيِّنِ الْمِنْبَرِ وَالْمِحْرَابِ الْمُوَافِقِ رَأْيُهُ بِالْوَحْيِ وَالْكِتَابِ۔ یہ القاب حضرت سیدنا فاروق اعظم کو عطا فرمائے۔ صحابہ میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے وہ فاروق اعظم تھے، تو کیا دوسرے صحابہ عادل نہیں تھے؟ تھے، دوسرے صحابہ بھی انصاف کرتے تھے۔ تو معاملہ دراصل یہ تھا کہ ہر صحابی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے کوئی نہ کوئی چیز بڑی پیاری لگی جسے انہوں نے اپنی زندگی میں بسا لی۔ تو حضرت ابو بکر کو سرکار کی صداقت اچھی لگی، تو انہوں نے اس صفات کو اپنے اندر اتنا بسا لیا کہ ان کا لقب بن گیا صدیق اکبر۔ اس لیے کہ ان کی زندگی میں سچ بولنے کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ صدیق اکبر کی صداقت پر قرآن نے گواہی عطا فرما دی۔ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اب فاروق اعظم کی شان میں آج گفتگو کرنی ہے، تو فاروق اعظم نے حضور کی حیات پڑھی، تو پڑھنے کے بعد انہوں نے دیکھا سرکار کا بچپنا، اور جب پڑھا تو ان کی عقل دنگ رہ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دائی حلیمہ کا دودھ پیتے تو ایک ہی پستان سے دودھ پیتے اور دوسرا پستان اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیتے، جسے اعلیٰ حضرت نے یوں کہا
بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، بچپنے کی عدالت پہ لاکھوں سلام۔ تو بچپنے کی حضور کی اس عدالت کو دیکھ کر فاروق اعظم نے سرکار کی عدالت کو اپنا بچپنا بنا لیا، اور انہوں نے یہ عزم کیا کہ آگے کے سلسلے میں پھر کوئی بھی ہو کسی کی رعایت نہیں کی جائے گی، عدل ہی سے کام لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی نے حضور کی سخاوت دیکھی تو انہوں نے سخاوت کے پہلو کو اپنا لیا، یہ عطا حضور کی انہوں نے اپنا لی اور اس کو استعمال حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے سخاوت کی بنیاد پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا، عثمان تم جو چاہو کرو جنتی ہو۔ اور پھر مولا علی کا کیا کہنا، اتنے طاقتور تھے کہ فاتح خیبر کی حیثیت سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جاندار کا معاملہ۔ اب آپ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے چند گوشوں کو آپ سمجھیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور اس کے بعد لوگ جب اسلام قبول کرنے لگے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 سالہ دعوت و تبلیغ میں، اعلان نبوت کے بعد 5 سالہ دعوت و تبلیغ کے اندر 38 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور جب آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے 6 سال میں قدم رکھتے ہیں تو اس وقت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ایمان باطن میں زلزلہ پیدا ہو گیا، کفار پریشان ہو گئے، مشرکین پریشان ہو گئے، اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اگر اس کے روکنے کا کوئی انتظام نہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر کے ہمارا دین چھوڑ دیں۔ اسی میں میٹنگ طلب کی گئی جس میں ابو جہل بھی تھا اور بہت سارے اساطین قریش بھی تھے۔ اس میں یہ بات ہے کہ کیا ہے جو اس مشن کو روکنے میں اپنا کلیدی رول ادا کر سکتا ہو، اور اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، مشورہ دو۔ سب نے اپنے اپنے اعتبار سے مشورہ دیا۔ اس محفل میں 26 سالہ عمر ابن خطاب بھی موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ اگر حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام چلتا ہے نا، معاذ اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی تمام کر دیتا ہوں، نہ وہ رہے نہ اسلام پھلے پھولے۔ اور یہ کہتے ہوئے عمر ابن خطاب نے تلوار کو نیام سے باہر نکالی اور اس کے بعد حضور کے گھر کی طرف بڑھنے لگے، غلط ارادے سے بڑھ رہے تھے۔ راستے میں ایک ایسے صحابی ملے جو مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن ان کے مسلمان ہونے کی خبر عمر ابن خطاب کو نہیں تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ تلوار نیام سے باہر ہے تو انہوں نے عمر ابن خطاب سے پوچھا کہ عمر آج چہرے سے آگ نکلتی ہوئی، آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے دکھائی دے رہے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، ارادہ تو نیک ہے، کہاں کی طرف کر رہے ہو؟ تو انہوں نے برجستہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ کام تمام کرنے کی غرض سے جا رہا ہوں، ان کی تبلیغ کی وجہ سے، ان کی دعوت کی وجہ سے لوگ ہمارا دین چھوڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے برجستہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہاں جاتے ہو؟ پہلے اپنے گھر کی خبر میں تمہاری بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے تو جلال آتا ہے، اور حضور کے گھر کی طرف رخ کرنے کی بجائے عمر ابن خطاب اپنے بہن کے گھر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ جب بہن کے گھر کے دروازے پر پہنچے، دستک دی
دی، اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت خباب حضرت فاروق اعظم کی بہن اور بہنوئی کو قرآن سکھا رہے تھے، بہن نے ڈھانپ لیا، حضرت خباب کو چھپا دیا، دروازہ کھولا، عمر ابن خطاب نے اپنی بہن کو دیکھا تو کہا کیا یہ سچ ہے کہ تم نے محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے؟ اب بہن کہنے لگی ہاں میں نے قبول کر لیا ہے۔ فاروق اعظم نے تماچا رسید کیا، یہاں کے خون بہنے لگا، اللہ اکبر۔ لیکن ایسی سچویشن میں بھی فاروق اعظم کی بہن نے عمر ابن خطاب سے کہا کہ دیکھو بھائی اگر تم جان بھی لے لو تو میں دینے کو تیار ہوں، لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتی۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم کو حیرت ہوئی کہ اللہ اللہ، جو میری بہن کبھی میرے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتی تھی، جو میری بہن مجھے دیکھ کے لرز جاتی تھی، آج اس میں اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ آج میرے سامنے برجستہ کہہ رہی ہے کہ میں دین نہیں چھوڑوں گی۔ عمر ابن خطاب نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، میں کوئی آواز سن رہا تھا، کچھ پڑھنے کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی، وہ چیز کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن تھا جو ہم خباب سے سیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا مجھے بھی دو۔ انہوں نے کہا ناپاک ہاتھ اس کو چھو نہیں سکتے، آپ پہلے غسل کرو۔ وہ غسل کرتے ہیں اور غسل کرنے کے بعد جب ان کے سامنے وہ صحیفہ رکھا جاتا ہے، اس کے اوراق رکھے جاتے ہیں، تو اس میں سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ یہ آیت کریمہ جب انہوں نے پڑھی اور سنی تو ان کے دل ہی کے اندر اسلام کی شمع روشن ہونی شروع ہو گئی۔ اور اس کے بعد عمر ابن خطاب نے کہا مجھے بھی لے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اسی وقت حضرت خباب باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کل ہی میرے آقا نے تمہارے لیے دعا کی تھی اور آج ہم اس دعا کے اثرات کو دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر ابن خطاب کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دار ارقم میں تشریف فرما تھے، حضرت ارقم صحابی کے گھر پر، اللہ اکبر، وہاں پہنچتے ہیں۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ گھر کہاں تھا؟ تو آج صفا سے جو ہم سعی شروع کرتے ہیں تو صفا جو ہے اس کے قریب ہی حضرت ارقم صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ سفر پہاڑی جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کے قریب حضرت ارقم صحابی کا گھر تھا۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صحابہ کی تربیت فرماتے تھے۔ گھر کا دروازہ بند تھا، عمر ابن خطاب کے ہاتھوں میں تلوار تھی، وہ اس طرف بڑھے اور بڑھنے کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے صحابہ نے دیکھا اور جب آپ نے سوراخوں سے دیکھا تو آپ کو نظر آیا کہ عمر ابن خطاب کے ہاتھوں میں تلوار چمک رہی ہے۔ صحابہ گھبرا گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور اس کے بعد صحابہ سے فرمایا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر عمر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو سبحان اللہ، اور غلط ارادے سے آئے ہیں تو عمر ہی کی تلوار سے عمر کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اور اس کے بعد حضور کے فرمانے پر دروازہ کھولا گیا۔ اب توجہ چاہوں گا، دروازہ کھولا گیا، عمر ابن خطاب داخل ہوئے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے دامن عمر ابن خطاب کو پکڑ کے جھنجھوڑا اور فرمایا عمر کیا وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو؟ انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اتنا کہنا تھا کہ صحابہ نے تکبیر بلند کی، اور جیسے ہی صحابہ نے تکبیر بلند کی جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر آئے اور سرکار سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کو اسلام قبول کرنے پر صحابہ کو جتنی خوشی ہوئی ہے اس سے زیادہ آسمان کے فرشتوں کو خوشی ہوئی ہے۔ اب یہ اسلام قبول کر لیا۔ توجہ چاہوں گا، ادھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور جرأت دیکھیں، بے باکی دیکھیں۔ جب نکلے تھے نا تو دشمنوں سے مل کر نکلے تھے، اور دشمنوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے حوالے سے کہا تھا۔ تو اب وہ نکلے تھے کہیں اور کے لیے، بہن کے گھر پہنچے، وہاں سے بہن کا حال دیکھا اور پھر حضور کے یہاں گئے تو دشمن تو اسی انتظار میں تھا کہ کب عمر ابن خطاب خبر لاتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا معاذ اللہ۔ لیکن اب اسلام قبول کرنے کے بعد سرکار سے عرض کرتے ہیں حضور میں آتا ہوں، تلوار وہی لگی ہوئی ہے۔
ایک ایک کافر کے دروازے پر گئے، دروازے پہ دستک دی، کافر نے دروازہ کھولا، پوچھا عمر کیا بات ہے، تمہارا چہرہ بدلا بدلا نظر آتا ہے؟ کہا ہاں میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں محمد کا غلام بن چکا ہوں، تم کو جو کرنا ہے تمہاری طاقت ہو تو کر لو، میں نے محمد کی غلامی کا دم بھر لیا۔ کسی کی مجال ایک ایک کے گھر پہ جا کر اپنے اسلام کے بارے میں انہوں نے بتایا۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ حضور کی نگاہ جس پر پڑ جائے نا اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور حضور اگر کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس دعا کا کیا کہنا، مصطفیٰ جان رحمت نے دعا فرمائی تھی۔ اب یہاں مبلغین کی بھی توجہ چاہوں گا اور آپ سب سے بھی۔ مکے میں تو بہت سارے لوگ تھے، حضور نے فاروق اعظم کے لیے کیوں دعا کی تھی کہ اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو مضبوطی عطا فرما؟ مکے میں تو تھے اور لوگ بھی، بہت سارے لوگ تو مکے میں۔ خاص عمر بن خطاب کے لیے سرکار نے کیوں دعا کی؟ اس لیے کہ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی، فاروق اعظم میں موجود صلاحیتوں کو حضور دیکھ رہے تھے، اور سرکار جان رہے تھے کہ سوسائٹی کا یہ طاقتور اگر اسلام قبول کر لیتا ہے تو یہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ بڑھے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر کون اچھا ہے، باصلاحیت ہے، خوبی والا ہے، اگر اسے ہم اپنے دین اور اپنی تحریک میں شامل کر لیں تو اس کی وجہ سے بھی ہماری تحریک آگے بڑھ سکتی ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے تحریک آگے بڑھے گی اور ہم سے بہتر کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے ہوتے ہیں جو تحریک میں شامل ہو جائیں تو ان کی وجہ سے بھی تحریک اسلام کا کام بڑھ سکتا ہے، ورنہ حضور سے بڑھ کر کے کون؟ پھر بھی حضور نے عمر بن خطاب کے لیے دعا فرمائی اور یہ درس دے دیا کہ دیکھو کسی کے حصے میں کوئی کام ہوتا ہے اور کسی کے ذریعے اللہ کام کو آگے بڑھاتا ہے، کام کو آگے بڑھاتا ہے۔ بھئی ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، معاذ اللہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے صدقے میں کچھ نہیں ملتا، میں ان سے کہتا ہوں نادانو، تم نے حضور کی زندگی اور حضور کے ارشادات اور سرکار کی سمانے تم نے نہیں پڑھی، سیرت نہیں پڑھی۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے حضور غریب ہوں، دعا کریں اللہ عز و جل غربت سے نجات عطا فرمائے۔ سرکار نے فرمایا شادی کر لو۔ وہ کہتے حضور میرا پورا نہیں ہوتا، شادی کر کے بیوی کا کہاں سے پورا کر پاؤں گا؟ حضور نے فرمایا تم شادی کر لو، اللہ اس کے صدقے میں تمہاری روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ ارے جب بیوی کے صدقے میں اللہ روزی دے دیتا ہے تو نبی کے صدقے میں نہیں دے گا؟ کیسی سوچ ہے لوگوں کی، کیسی سوچ ہے، کیسی سوچ ہے۔ حج کے صدقے میں اللہ روزی دے دیتا ہے، سرکار نے فرمایا حج کرو اور مالدار ہو جاؤ، تو جس کی ادائیں اپنا کر انسان مالدار ہو سکتا ہے اس ذات مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ مالدار دے گا۔ سمجھنے کی بات عرض یہ کر رہا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، وہ اسلام قبول کیا۔ اب حضور سے عرض کرتے ہیں حضور ہم حق پر ہیں نا؟ سرکار نے فرمایا بالکل ہم حق پر ہیں۔ تو کہا حضور معبودان باطل کی پرستش کرنے والے کھل کر کے اعلان معبودان باطل کی پرستش کریں اور ہم سچے دین کے ماننے والے چھپ کر کے نماز پڑھیں، سرکار اجازت دے کہ ہم کعبے کے سامنے جا کر کے نماز پڑھیں۔ سرکار نے اجازت دی، دو صفیں بنی، ایک صف کی سربراہی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، ایک صف کی سربراہی جو ہے وہ سیدنا فاروق اعظم کر رہے تھے، درمیان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے۔ جب یہ قافلہ نکلا تو میرے آقا نے فرمایا عمر بن خطاب کو اس وقت لقب عطا فرمایا یہ فاروق ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے فاروق۔ سرکار نے خطاب عطا فرمایا۔